وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں، تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے، اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے، وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں، بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں، وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں، تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن، اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا۔ رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں۔ مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں
جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ اداسی، خاموشی، ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے ان گنت خیالات، ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ ساری تلخیاں رات میں ہی کیوں پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے، یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری راہ ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز آیا کر سکے کہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج کا نکلنا اور ارد گرد لوگوں سے زندگی کا بھر جانا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہجوم میں چیختے ہوئے ان خیالات کی آوازیں باقی آوازوں میں مل کر مدھم پر جاتی ہیں، مگر رات بڑی عجیب ہوتی ہے۔ دن بھر حالات سے جنگ چلتی ہے اور رات کو خود کا سامنا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وجود جسے سمیٹ کر رکھا ہوتا ہے وہ یوں چند لمحوں میں اللہ کے روبرو کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ انسان ساری جنگیں جیت جاتا ہے اور خود سے ہار جاتا ہے، مگر اس مات کا مزہ ساری فتح کی ہوئی جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس مات کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ عمر بھر بس پھر تو مسکرا کر گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہا جاتا ہے، لوٹ آیا تیرا بندہ، تھام لے، سنبھال لے اسے، سنبھال لے اسے۔